نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته بعد التشهد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد رواه النسائی۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور تشہد میں جو دعا پڑھتے تھے، پڑھ کے فارغ ہوتے تو یہ دعا بھی کرتے تھے۔ یہ نماز میں بھی ہے، بعد نماز بھی ہے۔ دعا یہ تھی کہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ جیسے خدا بے مثل ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے، کوئی جواب نہیں۔ یہ کہتے تھے احسن الکلام کلام اللہ، سب سے اچھا کلام اگر ہے تو اللہ کا کلام۔ پھر کہتے تھے واحسن الہدی ہدی محمد، اور سب سے اچھی زندگی کی راہ حضور کی راہ، جس کو لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں مغرب کی تقلید، سب سے اچھی راہ، سب سے اچھا طریقہ حضور کا طریقہ، سب سے اچھی جینے کی راہ، مرنے کی راہ حضور کی بتائی۔ یہ کہتے اسے امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، آپ کہتی تھیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ تلقاء وجہہ ثم یمیل فی الشق الایمن شیئا، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں، روایت کرنے والی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ حضور جب سلام پھیرتے تھے تو پہلا سلام اپنے چہرے کی طرف پھیرتے، قربان جائے سارا جہاں اس چہرے مبارک کو۔ اس کے بعد پھر آپ کچھ مڑ جاتے تھے سیدھی طرف، پہلے اپنے چہرے کی۔ ویسے آج ہے بھی یہی کہ سلام پھیرنے والا جب سلام پھیرتا ہے تو اپنے اوپر پہلے سلامتی بھیج رہا ہے، تو سیدھی طرف جتنے مقتدی ہیں ان پر، تو جب الٹی طرف سلام پھیرتا ہے تو پہلے اپنے لیے، تو سیدھی طرف جتنے مقتدی ہیں ان کے لیے، اور پھر جب وسیع ترمانہ میں لیتے ہیں تو سیدھی طرف جو سلام، تو سیدھی طرف جتنی بھی دنیا مشرق ہے سمجھے، سب پوری دنیا کے لیے سلام، الٹی طرف ساری دنیا کے لیے سلام۔ یہ حضور کا سلام تھا، وہ سب کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ یہ ام المؤمنین کی حدیث تھی۔ تیسری حدیث وان سمرۃ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام ونتحاب وان یسلم بعضنا علی بعض، رواه ابو داؤد شریف کی۔ یہ سب سیاح کی حدیث ہیں، جن کتابوں کا نام یہ لے رہے ہیں سب سیاح میں داخل ہیں، جنہیں سیاح ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سمرہ، حضرت سمرہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں سلام سے۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرتا کوئی نہیں پھیر سکتا نا، جب وہ پھیرے سلام تو اس کے سلام کا ہم جواب دیں، یعنی ہم بھی سلام پھیریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے نیت کر رہا ہے۔ سیدھی طرف جو بھی ہے سب کو سلام، الٹی طرف جو بھی ہے سب کو سلام، تو ہم بھی اس کے لیے جو ہے اس کے سلام کا جواب دیں، اس کی نیت کریں کہ امام کو بھی سلام۔ یہ اچھا جواب ہوا۔ شاید ہے کسی نے سوچا ہو کبھی امام پہ سلام کا جواب، شاید اس لیے کہ درس آیا ہی نہیں سامنے، کریں گے کیا؟ گھر بیٹھے تھوڑے کچھ ملتا ہے، کچھ نہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں، یعنی امام کے سلام کے جواب میں ہم بھی اس پر سلام بھیجیں، ایک وہ نتحابا، اور اس سے محبت کریں، امام صاحب سے محبت کریں۔ تو جس کے نصیب میں وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں، جس کے نصیب میں کرتے ہیں امام سے محبت، پبلک کرتی ہے، بلکہ میں کہوں کثرت سے لوگ کرتے ہیں محبت۔ یہ اور بات ہے کہ انہیں راہ محبت نہیں معلوم ہے، وہ بھی حضور سے سیکھنا چاہیے کہ محبت کی راہ ہے کیا، لیکن جو اس کو اس سے محبت کریں، اور ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کریں۔
یہ نون جمع کے لیے بھی آتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، نتحابا آیا، اس پر سلام بھی بھیجیں، اس سے محبت کریں، اور کیا کریں؟ اور یہ کریں جو ان یسلم بعضنا علی، مقتدیوں میں سے ایک دوسرے کو سلام کریں اور ایک دوسرے کو جواب، ہم ہمارا بعض بعض کو سلام کریں، یعنی سب سے ملیں، صرف امام سے مل کے فارغ نہ ہو جائے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ملیں، ان کو سلام کریں اور ان کے سلام کا جواب دیں۔ یہی سلام ہے جسے حضور نے پھیلانے کا حکم دیا کہ جتنا تم سے ہو سکے اس سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام فرمایا۔ افشوا السلام کا مطلب جتنا سلام کو پھیلانا تم سے ممکن پھیلاؤ، لیکن اس کو جتنا سمیٹ پائیں سمیٹ لیا۔ بڑا آدمی جلدی سے کسی کو سلام ہی نہیں کرے، 4 پیسہ اگر اس کے کسی کو نہیں، انتظار میں ہے کہ کوئی سلام کر لے، بڑا آدمی تو اس کو تو جواب دے دیتا، کمزور کرتا تو اس کے سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، جسے حضور نے پھیلانے کو حکم دیا۔ ایک بزرگ کو دیکھا گیا بازار جاتے، کچھ خریدتے نہیں تھے لیکن بازار جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے ضرور ہے بازار میں، کچھ خریدتے ہوتے تو نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، لیکن بازار آتے ہیں، کہا سب کو سلام کرنا ہے، کوئی سلام کو پھیلانے کے بازار میں جتنا چاہو پھیلا دو۔ اور اب بازار میں بھی مصیبت ہو گئی، بازار میں جو ہے سب مینا بازار ہو گیا ہے، زیادہ تر عورتیں رہتی، وہ بیچاری کسی مرد کو دیکھتی تھی تو کہا یہ شامت تمہارا کہاں سے ادھر آ گیا جھولا منترا لے کر، اس لیے کہ شوہروں نے انہیں پیسہ دے دیا کہ تم اپنے ضرورت کی چیز جاؤ خرید لو، تو وہ مینا بازار ہو گیا، عورتیں سب پہلے صرف مرد رہتے تھے بازار میں، عورت بازار کے لیے یہ نہیں گھر کے لیے۔ یہ سب مغرب کی بری طرح سے نقل اتاری گئی ہے، اتنی اتاری گئی ہے کہ اصل کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل ہمارے لیے تھی کیا کچھ۔ دو بیچارے صرف سلام کرنے جاتے تھے، ایک دیوانے کو میں نے دیکھا تو شاید وہ انتقال کر گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ سب کو کہتا السلام علیکم السلام علیکم، وہ لوگ سمجھتے تھے وہ مہا ہوشیار آدمی، وہی اسی راہ پر عمل کر وہ سلام کو پھیلا رہا تھا۔ دنیا جسے دیوانہ کہہ کے گزر جاتی، کبھی کبھی وہ بڑا فرزانہ ہوتا ہے، دنیا جسے بہت فرزانہ کہتی، کبھی کبھی وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ اس کو دیکھا وہ بھی کچھ خریدتا اور نہیں، جو بھی ملتا تھا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، اس میں جاتا کیا ہے؟ صرف سلام کو پھیلا رہا ہے، وہ بندہ ہو کے سلام کو سلامتی کو پھیلا رہا ہے تو قدرت سلامتی نہیں دے گی اس کو؟ دیتی ہے، تو سارا اثر تو انشاءاللہ مرنے کے بعد ظاہر ہو، جیسے آنکھ بند ہوئی سب دکھائی گا۔ تو فرمایا کہ نماز کے بعد آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرو اور ان کے سلام کا جواب دو۔ آئی بات سنی، اسی حدیث پر یہ جو ہے تیسری فصل بھی ختم ہو گئی، لیکن ابھی دعا کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ آپ نماز میں بھی یہ دعا پڑھو، باہر بھی پڑھو۔ اب وہ دعائیں ہیں جو بالکل باہر پڑھنے کی ہے، وہ اس کا ذکر ہے، اس کو باہر پڑھا جائے، اور جب بھی پڑھو گے وہ دعا اب آئے گی آپ کو تو سمجھ میں آئے۔ یہ نماز کے بعد جو پڑھنے کی دعا اب آ رہی ہے، سمجھ اللہ نے چاہا تو کل وہ بات بھی ہم شروع کر دیں گے۔ آج تو اسی پر چونکہ فصل ختم ہوئی ہے تو سلام پڑھ لیجیے حضور پر، خدا کرے کہ تمام فصول ہمارے سامنے سے گزر جائیں اور تمام اصول زندگی کے ہمارے سامنے آ جائیں، اللہ اس پر چلنے کی توفیق دے، جینے اور مرنے کی توفیق دے، سمجھ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، اٹھیے سلام پڑھ لیجیے۔